بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ قلت فای الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها قال افرأيت ان لم استطع بعض العمل قال فتعين ضعيفا أو تصنع لأخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على أنفسك أو على نفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس میدان کے اندر بھی اس کو دلچسپی ہوتی ہے وہ اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کامیابی، ترقی، کامرانی اس میدان میں آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجارتی اور کاروباری میدان میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے، کس طرح ان کے تجارت میں بڑھوتری ہو جائے، آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ سب سے بڑے تاجر وہ کہلائیں۔ اسی طرح تعلیمی اعتبار سے، تعلیمی میدان سے جو دلچسپی رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دن رات ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت استعمال کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کی جتنی منزلیں ہوتی ہیں، جہاں تک علم حاصل کیا جا سکتا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس لائن میں ان کو کامیابی، کامرانی، ترقیات حاصل ہو جائے اور ان جیسا کوئی دوسرا دنیا میں موجود نہ ہو۔ اس طرح کی کوشش ہر میدان میں، ہر شعبے میں رہنے والا کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر یہ کوششیں، یہ مقصد، یہ مقاصد، یہ محنتیں اگر جائز ہے تو پھر ان میں کوشش کرنا، ان میں آگے بڑھنا شرعی اعتبار سے مناسب بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ کاروباری میدان میں اگر انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا حق بھی ہے کہ وہ کوشش کرے اور آگے بڑھے، ترقیات حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے، کامرانی حاصل کرے، لیکن بحیثیت مسلمان صرف دنیاوی کاروبار میں، تجارت میں دنیا کی کامیابی، کامرانی کے لیے آگے بڑھنا، کوششیں کرنا، کیا صرف مسلمان کا یہی کام ہے؟ یا پھر دنیاوی کامیابی، کامرانی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنا کہ آخرت کے میدان میں، میدان حشر میں، آخرت کی وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی زندگی کے لیے ابد الآباد والی جو ابدی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کی کامیابی، کامرانی کے لیے بھی کچھ فکر کریں، کچھ کوشش کریں۔ یقیناً بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ایک تاجر کی، ایک تعلیم یافتہ کی، ایک کاروباری آدمی کی، ایک عام انسان کی، ایک عام مسلمان کی، سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیاوی کامیابی، کامرانی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کامرانی، کامیابی میرے ہاتھ لگ جائے۔
دنیا کی کامیابی تو ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، کامران ہو جاؤں، میرا کاروبار چل جائے، تجارت چل جائے، میں نوکری میں کامیاب ہو جاؤں، ازدواجی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، بحیثیت والد کامیاب ہو جاؤں، بحیثیت استاد کامیاب ہو جاؤں، بحیثیت معلم، بحیثیت شاگرد، ہر کوئی ہر لائن سے، ہر اعتبار سے، ہر شعبے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ کامیابی، کامرانی چاہتا ہے۔ تو پھر ہم لوگوں میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق رہ جائے گا کہ ہم بھی انہی کی طرح صرف دنیاوی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھیں گے، دنیاوی کامرانی کو، دنیاوی اچھے نتائج کو حقیقی اچھے نتائج اور حقیقی کامرانی سمجھیں گے۔ ہم میں پھر مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مسلمانوں کا امتیاز، مسلمانوں کی خصوصیت، مسلمانوں کی پہچان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کی زندگی کا مقصد، ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح دنیا کا ہر انسان دنیا کی کامیابی، کامرانی چاہتا ہے، ہر انسان اور ہر مسلمان کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ میرا مقصد اور مقصد اصلی آخرت کی کامیابی، کامرانی میری مقصود ہو، میرے پیش نظر ہو۔ اس مقصد کو لے کر ایک مسلمان کامیابی کے راستے پر آگے بڑھے گا، ورنہ تو صرف دنیا کی کامیابی، کامرانی کے لیے تو سارے مذہب کے لوگ، ساری دنیا والے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ خصوصی امتیاز ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ حقیقی طور پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے، آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آخرت کی کامرانی کے لیے فکریں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر تربیت یافتہ ہوئے تھے، اس طرح ہوئے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کوئی لمحہ زندگی کا، دن کا ایسا نہیں گزرتا جس میں ان کی سوچ، فکریں یہ نہ ہوتی ہو کہ میں ایسا کون سا عمل کر لوں جو میرے رب کو پسند آ جائے، میں اپنے رب کا اور اپنے اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں۔ ہر وقت یہ فکریں صحابہ کرام کو سوار ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام دنیاوی اعتبار سے مال و دولت والے، تجارت والے، کاروبار والے نہیں تھے، باغوں والے بھی تھے، تجارت والے بھی تھے، بڑے بڑے دولتوں کے انبار ان کے پاس لگے تھے، لیکن مقصد دنیا کو نہیں بنایا تھا، ذریعہ بنایا تھا اس کے ذریعے آخرت کو کامیاب بنانے کا، آخرت کی زندگی کو کامیاب کس طرح کریں، آخرت کی کامرانی کو کس طرح اپنے حصے میں لائیں۔ صحابہ کرام بڑے بڑے تجارت کے مالک تھے، بڑے بڑے باغوں کے مالک تھے، اس کے باوجود ان کی مصروفیات، ان کی مشغولیات، ان کی تجارتیں، ان کے کاروبار آخرت کی اور حقیقی کامیابی، کامرانی کے جذبے میں رکاوٹ کبھی نہیں بنے، بلکہ ہر وقت یہ فکر سوار ہوتی تھی کہ میں ایسا کون سا کام کر لوں کہ جو کام کرنے کے بعد میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت کی زندگی میری کامیابی والی زندگی گزرے، کامرانی والی زندگی گزرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا، تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن دماغ میں اس بات کو بٹھا دیا تھا کہ دنیا کی زندگی کامیابی، دنیا کی کامیابی اور دنیا کی زندگی حقیقی زندگی اور حقیقی کامیابی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے ذہن دماغ میں یہ بات پیوست تھی، بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے اور کامیابی، کامرانی، وہیں کی کامیابی، وہیں کی کامرانی قابل لائق ہے اور قابل کامیابی کہے جانے کے لائق ہے۔ اسی کو مقصد بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں جتنے بھی مضامین آتے ہیں، کہیں پر ملتا ہے کہ فلاں صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں موقع پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جگہ جگہ ایک صحابی، دو صحابی نے نہیں بلکہ دسیوں صحابی نے الگ الگ موقع پر، الگ الگ مقام پر یہ سوال اللہ کے رسول سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الگ الگ موقع پر، الگ الگ مقام پر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل کون سا عمل پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے
آپ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو کسی بھی حدیث میں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ دنیاوی کامیابی کا صحرا ہم اپنے سر کیسے پہنیں، کیسے اپنے سر پہ چڑھائیں، دنیاوی کامرانی کو کیسے حاصل کریں۔ کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ بڑے بڑے تجارت کے مالک تھے، بڑے بڑے باغوں کے مالک تھے، تجارت والے تھے، کاروبار والے تھے، لیکن جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوتی تو یہی سوال ہوتا، آخرت کے متعلق سوال ہوتا، حقیقی زندگی کے متعلق سوال ہوتا، حقیقی کامیابی کامرانی کے تعلق سے سوال ہوتا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آخرت کی کامیابی کس طرح ہمیں حاصل ہو جائے گی؟ کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، حقیقی کامرانی اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، چند دن یہاں گزارنا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں تکلیفوں کو اٹھاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بیماریوں کے ساتھ، آفتوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن اس زندگی گزارنے کے بعد اس کو آخرت کی زندگی عافیت کے ساتھ اچھی اور بہتر زندگی نصیب ہو جاتی ہے، جنت نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ شخص کامیاب کہلائے گا۔ اور اگر ایک شخص ایسا ہے جس نے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہے، بڑی ٹھاٹ والی زندگی گزارا ہے، من چاہی زندگی گزارا ہے، جو دل میں آتا تھا اس کے مطابق زندگی گزارتا تھا، جب چاہتا تھا جہاں چلا جاتا تھا، جہاں جانا چاہتا تھا وہاں چلا جاتا تھا، جو چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا، یعنی رب چاہی زندگی نہیں گزارا بلکہ من چاہی زندگی جس نے گزارا، اگرچہ کہ زندگی اس کی اچھے مزے میں گزری ہو، لیکن اس زندگی کے نتیجے میں آخرت کی زندگی بڑی ذلت والی، رسوائی والی، ناکامی والی زندگی گزرے گی۔ ایسا شخص بڑا ناکام کہلائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے؟ کون سا میں ایسا عمل کر لوں کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میرے لیے وہ چیز بہتر ہو، کامیابی کامرانی جس کے نتیجے میں میرا مقدر بن جائے؟ کون سا ایسا عمل ہے، مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ۔ پہلے تو یہ دو چیزیں بتائی کہ اللہ پر ایسا ایمان لا کہ جس طرح اس کی ذات پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لے آؤ، پہلی بات یہ فرمائی۔ اور دوسری بات فرمائی وجہاد فی سبیلہ، کہ اپنی ساری توانائیاں، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں کوششیں جہاد کریں، اپنی ساری توانائیاں، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو یہ چیزیں اپنا لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں کہ پہلے اللہ کی ذات پر ایسے ایمان لانا جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کے راستے میں پوری قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کے ساتھ ان ساری صلاحیتوں کو، ان ساری طاقتوں کو، توانائیوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، یہ دو چیزیں۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں کون سا غلام آزاد کرنے پر سب سے زیادہ فضیلت مجھے حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام سب سے زیادہ تجھ کو پسندیدہ ہو، اور جو غلام اپنے مالک کے آنکھوں کا تارا ہو، جو غلام جس کا مالک اس کو اچھا تصور کرتا ہو، سمجھدار تصور کرتا ہو، سب سے بہترین غلام اس کو تصور کرتا ہو، ایسے غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر مجھے غلام آزاد کرنے کی مجھ میں سخت طاقت نہیں ہے تو کیا میں اس ثواب سے، اس افضلیت سے، اس فضیلت کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے زندگی سے لے کر موت تک اس بات کا کبھی خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہر بندے کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے ثواب حاصل کرنے کے راستے کھلے رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بدن کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے کسی کی مدد کر لے، کسی معذور کی، کسی بے عقل آدمی کی، کسی معذور آدمی کی مدد کر لے، کسی بے سہارا کا سہارا بن جائے، کسی محتاج فقیر کا سہارا بن جائے، اس کا تعاون کر لے، اس کی مدد کر لے۔ کیونکہ کسی کی مدد کرنا اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو۔ مال و دولت کا ضروری نہیں ہے ہونا کہ مال و دولت ہوگی، روپیہ پیسہ ہوگا، سرمایہ ہوگا تبھی ہم کسی کی مدد کریں گے، کسی کا تعاون کریں گے، نہیں، بلکہ ہم سرمایہ کے ذریعے، مال و دولت، جائیداد، روپیہ پیسے کے ذریعے بھی کسی کا تعاون، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جان کے ذریعے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس بات سے بھی مدد کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، منزل سے بھٹک گیا ہے، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے، اس کی منزل کا راستہ دکھا دے۔ اگر کوئی انسان چلنے پر بھی قادر نہیں ہے اور اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو آپ اس کو اپنی سواری پر سوار کر کے یا سواری کا انتظام کر کے اس کو اس کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محتاج کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے، کسی بے عقل کی ضرورت کو پورا کر کے، اس کی ساری چیزوں کو پورا کر کے بھی آپ اس ثواب کو پہنچ سکتے ہیں کہ جس ثواب کو وہ بندہ پہنچا ہے جو اللہ کے راستے میں ایک قیمتی غلام آزاد کر کے وہ ثواب حاصل کیا ہے، یا اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کر کے وہ ثواب حاصل کیا ہے۔ اس ثواب کو آپ اپنی جان کے استعمال سے کسی کا تعاون، کسی کا محتاج کا، بے سہارا کا آسرا سہارا بن کر آپ اس ثواب کو پہنچ سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ کسی بھی شعبے سے اگر انسان تعلق رکھتا ہو، اس شعبے میں رہتے ہوئے، اس میدان میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں صحابی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے، سب سے پہلا سوال ایمان باللہ کا تقاضا، کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی اپلیکیشن کے اور بغیر کسی نفلی نماز ادا کرنے اور دعا کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے۔ ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا ہے، کچھ حصہ، میری باتوں پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا ہے کہ ہمارا نام بھی ایمان والوں میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ ہم کو مسلمان کہتے ہیں، ہم رسمی طور پر اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ لیتے ہیں، رسمی طور پر اپنا نام مسلمانوں کی طرح رکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے ہمارے اعمال وہ اعمال نہیں ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہمارے دن، ہمارے رات ایسے نہیں ہیں جیسے ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ جو سوچ، جو فکر ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے، ایک مسلمان کی، مومن کی پہچان ہوتی ہے، اس کی مصروفیات، اس کی مشغولیات جو ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ہم بظاہر نام کے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے ہم اس درجے کو، اس ایمان کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں جس کا تقاضا، جس کا مطالبہ اللہ ہم سے کرتا ہے۔ اس درجے تک ہم نہیں پہنچے، نہ ہی ہماری سوچ، نہ ہی ہماری فکریں مومنانہ ہیں، نہ ہی ہمارے کردار، نہ ہی ہمارے اخلاق مومنانہ ہیں، نہ ہی ہماری مصروفیت جتنی بھی ہوتی ہے، مشغولیتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری خلاف عمل ہے کہ جو چیزیں مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے مفقود ہے، ناپید ہے، نہیں پائی جاتی۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے، فرما بردار۔ جس طرح مسلمان کی شان بان ہوتی ہے، مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، مسلمانوں کے مصروفیات، مشغولیات جس طرح ہوتی ہے، اس طرح کی ہماری بھی پہچان اللہ بنا دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والے کو ایسا ہونا چاہیے، ایمان والے کو اس طرح رہنا چاہیے، جو کہ وہ ساری صفات، ساری عادتیں، سارے
چیزیں ہمارے اندر بہت کم ہیں، پائی جاتی ہیں۔ تو مطالبہ اس بات کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ایمان کے بعد کہ کامیاب شخص کون ہوگا کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، کامیابی کامرانی میرا مقدر بن جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات پر ایسا ایمان لاؤ جیسا اس کی ذات پر ایمان لانے کا تقاضا کیا جاتا ہے، جیسا اس کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، اس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات صحابی نے عرض کی تھی، دریافت کی تھی، یا رسول اللہ، کون سا غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ غلام جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو، اغلاہا ثمناً، کہ سب سے زیادہ قیمتی غلام، وانفسہا عند اہلہا، اور وہ غلام جو اپنے مالک کا سب سے زیادہ چہیتا ہو، سب سے زیادہ مالک اس پر اعتبار کرتا ہو، سب سے زیادہ مالک کی سمجھتا ہو کہ یہ سمجھدار ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، ایسے غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کریں۔ صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں کسی ایسے غلام کو خرید لوں، کیسے غلام کو خریدوں کہ جس کے خریدنے کے بعد میری تجارت میں اضافہ ہو جائے، میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، میری تجارت میں برکتیں آ جائیں۔ یہ سوال نہیں کیا، بلکہ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، میرے غلاموں میں جو میری ملکیت میں ہے، ان میں سے کون سا غلام اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں؟ کیونکہ ان کا مقصد تھا آخرت کی زندگی، ان کو معلوم تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے 70 گنا بڑھ کے، 700 گنا بڑھ کے، بلکہ اخلاص کے مطابق اللہ اپنی شان اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائے گا آخرت میں۔ آخرت کی زندگی ان کی پیش نظر ہوا کرتی تھی، اس لیے صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا غلام میں اللہ کے راستے میں آزاد کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے قیمتی جو غلام ہے اور سب سے چہیتا جو مالک کا غلام ہے، اس غلام کو آزاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکیوں کو تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، نیکیوں کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی چہیتی چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمان جاری کیا ہے۔ تو اس حیثیت سے صحابہ کرام اس آیت کو اور اللہ کے رسول کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے سوالات کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ سب سے قیمتی غلام کو آزاد کرنے پر ہی یہ فضیلتیں ہیں۔ دوسرا سوال، اس سے پہلے یہ سوال کی اور تشریح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ہم مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جوتے کی دکان والا، کپڑے کی دکان والا اور کسی بھی چیز کی دکان والا، ہر کوئی اپنے اعتبار سے اپنے اس پر مثال کو فٹ کر سکتا ہے کہ جس لائن کی، جس چیز کی بھی اس کی دکان ہو، جس لائن کا بھی اس کا کاروبار ہو، ہر کاروبار والا یہ چاہتا ہے کہ دکان میں جو ردی مال ہے، گھٹیا مال ہے، جس مال کا ایکسپائری ڈیٹ آنے والی ہے، جو مال میں دکان سے نکال کر پھینکنے والا ہوں، اس مال کو میں زکوٰۃ کے طور پر کسی غریبوں میں ادا کر دوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حالانکہ یہ اچھی پیش رفت نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اپنا سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اگرچہ کہ ایسے مال خرچ کرنے پر بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مال سے اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ایسے مال کی سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مقصود، جو مطلوب مال ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہمارا سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب چیز، مرغوب شے، کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے پاس رکھنا، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہے، اس کو جب تک ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نیکیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو ہم اپنے مالوں میں سب سے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے، اور نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اس معاملے میں کہ نفس ہمیں ہر وہ عمل کرنے سے روکتا ہے جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہونے والے ہوتے ہیں، اور ہر اس عمل کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، لے جاتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا دشمن شیطان کے بعد ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے۔ داخلی دشمنوں سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے باہری دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ باہر کا جو دشمن ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنا بڑی آسانی سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن جو داخلی فتنہ ہوتا ہے، داخلی دشمن ہوتا ہے،
اس سے مقابلہ کرنا باہری دشمن کے مقابلے میں ذرا مشکل ہوتا ہے، اور نفس ہمارے اندر چھپا ہوا ایک بڑا دشمن ہے جو ہمیں خلاف سنت، خلاف شریعت اعمال کرنے پر راغب کرتا ہے، خلاف شریعت اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کی سنیں گے، نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ نفس موٹا ہوتا جائے گا اور ہمیں جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل کر ہی خوش ہوگا، اس سے پہلے وہ راضی ہونے والا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف کام کریں، اور جو سب سے محبوب اور مرغوب شے ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دوسری چیز صحابہ کرام نے یہ دریافت کی تھی کہ یا رسول اللہ، اتنے غلام کو آزاد کرنے کی اگر مجھ میں سکت نہ ہو کہ بہترین سے بہترین غلام آپ نے کہا ہے کہ جو اچھا غلام ہو، سب سے قیمتی غلام ہو، اور مالک کا سب سے چہیتا ہو، معتمد علیہ ہو، جس پر اعتماد وہ اس کا مالک کرتا ہو، ایسے غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنا سب سے بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اگر میں اس کی سکت نہیں رکھتا، میرے اندر اس بات کی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ میں غلام کو آزاد کر سکوں، تو پھر کیا میں اس ثواب سے، اس فضیلت سے، اس افضلیت سے محروم ہو جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ثواب حاصل کرنے کے، جس طرح ایک بندہ غلام کو آزاد کر کے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے، اسی طرح ہر بندہ کچھ نہ کچھ عمل کر کے اپنے نام اعمال کو بھی نیکیوں سے بھر سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے راستے کھلے رکھے ہیں، راستے بند نہیں ہیں نیکیوں کے۔ اگر آپ کے اندر غلام کو آزاد کرنے کی سکت طاقت نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے اتنا کہ جس کو آپ خرچ کر کے کسی غلام کو آزاد کر سکے، کسی محتاج کی محتاجگی کو دور کر سکے، کسی فقیر کے فقر کو دور کر سکے، کسی محتاج کی محتاجگی کو دور کر سکے، اتنا مال دولت نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی جان کے ذریعے اس کی مدد کریں۔ مال کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے تو جان کے ذریعے مدد کریں۔ کوئی محتاج ہے تو ہم اپنی جان کے ذریعے کسی طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں۔ کوئی دینے والا ہے تو اس تک پہنچا دیں۔ کوئی مال دولت کسی کے پاس رکھی ہے تو اس کو ترغیب دیں کہ بھائی فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں آدمی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتوں کو، اس کی محتاجگی کو آپ کے مال کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، اگر آپ اس کو اپنے مال کو اس پر خرچ کریں۔ تو ہم اپنے اعتبار سے، ہر انسان اپنے اعتبار سے اللہ کے راستے میں صدقہ حاصل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، میں کیا غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بدن کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے کسی محتاج کی محتاجگی کو دور کرو، مدد کرو، کسی کا تعاون کرو، کسی بے عقل آدمی کی مدد کرو کہ اس کی ضرورت کا سامان اس تک مہیا ہو جائے، اس تک پہنچ جائے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ ہی میرے پاس دولت ہے، نہ ہی میرے پاس اتنی طاقت ہے، قدرت ہے کہ میں اس کو مال کے ذریعے، جان کے ذریعے تعاون کر سکوں، مدد کر سکوں، تو پھر کیا میں اس کے بعد ثواب سے، صدقہ حاصل کرنے کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ مجھ کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تجھ میں مال کی بھی حیثیت نہیں ہے تیری، اور جان کی بھی حیثیت نہیں کہ کسی کی تو مدد کر سکے، بلکہ تو کمزور ہو گیا ہے، بڑا محتاج ہو گیا، خود کمزور ہے، کسی کی جان کے ذریعے بھی مدد نہیں کر سکتا، تو تیرے حق میں یہ بات ہے کہ تو اس بات پر عمل کرے کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنی زبان کے ذریعے، نہ اپنے کسی عمل کے ذریعے، نہ کسی اپنے اعمال اطوار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے کسی کو ایسی تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو ناگواری گزرے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آخری درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب یہ بندے کو بھی حاصل ہوگا کہ جو ثواب اللہ کے راستے میں ایک قیمتی غلام آزاد کرنے والے کو، اللہ کے راستے میں خوب مال دولت خرچ کرنے والے کو جو ثواب حاصل ہوا تھا، جو ثواب اللہ کے محتاج بندوں کو، اللہ کے کمزور بندوں کو مدد کرنے پر جو ثواب حاصل ہوا تھا، خاموش رہنے پر بھی، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے پر بھی وہی ثواب حاصل ہوگا، صدقے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ زبان سے، نہ ہاتھ پیر سے، نہ کسی اعمال سے۔ آج ہم دیکھیں کہ
ہماری زبانوں سے کتنوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اگرچہ کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، اگرچہ کہ ہم 100 صلوات کے پابند ہیں، وضع قطع ہماری اسلامی ہیں، ہم علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تفسیر میں شریک ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمرے پہ اور عمرے کرتے ہیں، حج ہر سال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری زبان صحیح نہیں، ہماری زبان سے کوئی دوسرا پڑوسی، کوئی دوسرا مسلمان بھائی بہن محفوظ نہیں، تو پھر ہماری ساری عبادت رائگاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کرو، کہ اتنا تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ اپنی زبانوں پر تالا لگا سکتا ہے، نہ ہم اپنی جان سے، مال سے، کسی طرح سے ہم کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی زبان سے کسی کی تکلیف بھی نہ پہنچائیں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ کوئی اگر ترقی پر چل رہا ہے، کسی کی ترقی کے منازل طے ہو رہے ہیں، مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے، صحت اس کی اچھی ہے، ہر چیز اس کی اچھی ہے، بیمار نہیں ہوتا، پریشانی کسی پر نہیں آتی، تو اس کو دیکھ کر حسد بھی نہ کرے، اس سے نہ جلے، اس سے بغض نہ رکھیں، اس کی غیبتیں نہ کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر بات کا بتنگڑ نہ بنائے۔ کم از کم ہر مسلمان اس بات پر تو عمل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا تھا صحابہ کرام کو، اور یہ سبق دیا تھا قیامت تک کے آنے والی تمام امت کو صحابہ کرام کے ذریعے، کہ ہم کسی کی مدد کریں اپنے مال کے ذریعے، کسی کی مدد کریں اپنی جان کے ذریعے، کسی کی مدد کریں خاموش رہ کر، کہ کسی کو زبان کے ذریعے بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ سیرت کا پیغام ہے صحابہ کرام کے ذریعے قیامت تک کے آنے والی تمام امت کے لیے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے چند جمعہ سے سیرت کے تعلق سے بیانات ہو رہے ہیں۔ ہم غور کریں کہ اتنے بیانات ہم سن رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی؟ جمعہ کے دن امام صاحب آ کے بیان کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، آدھا گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اور سننے والے بھی آخری کے 5 منٹ میں آ کے شریک ہوتے ہیں۔ اسی میں آخری میں پورے بیان کا خلاصہ بھی پیش کرنا ہوتا ہے، کہ تاکہ جو شروع سے غیر حاضر تھے ان کے ذہن میں بھی کچھ بات بیٹھ جائے، کچھ وہ بھی سیکھ کر کچھ وہ بھی یہاں سے لے کر جائیں، محروم نہ رہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم اتنے جمعوں سے اتنے خطبات سن رہے ہیں، اتنے بیانات سن رہے ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر کچھ عمل آیا؟ یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ کہنے والا اگر باعمل ہوگا تو اس کا اثر ہوگا، کہنے والا اگر باعمل نہیں ہوگا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہ بات کیا کہی جا رہی اس کو دیکھو، بات کون کہہ رہا ہے وہ مت دیکھو۔ اگرچہ کہ بات کہنے والا بھی مجمع سے زیادہ متبع سنت ہوتا ہے، تحدیث بالنعمت کے طور پر کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، کیا ہماری زندگی میں ایک سنت زندہ ہوئی؟ کیا ہماری وضع قطع ویسی ہوئی ہے جیسا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ہے؟ کیا ویسی زندگی ہماری گزر رہی ہے جیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ ہم سے کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری آخرت کی زندگی کامیابی والی زندگی ہوگی، جو لامحدود زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اگرچہ کہ ہمیں اس پر یقین بالکل بھی ناپید ہو گیا ہے، کیونکہ ساری زندگی ہم دنیاوی زندگی سمجھ رہے ہیں، ساری کامیابی حقیقی کامیابی دنیاوی کامیابی کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ مقصد زندگی کو، آخرت کی کامیابی کو زندگی کا مقصد بنا لیں، آخرت کی کامیابی کو، آخرت کی کامرانی کو زندگی کا مقصد بنا لیں، تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے جو احکام ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، ساری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ اور اسی کے اندر کامیابی سمجھو، تو پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیابی کے درجات کو، منزلوں کو طے کرے گا۔ ورنہ دنیا کے اندر بظاہر مالدار نظر آئے گا، دنیا کے اندر بظاہر عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارنے والا نظر آئے گا، لیکن اندر سے وہ پریشان ہوگا، زندگی اس کی جہنم بنی ہوئی ہوگی۔ اگر ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہوں گی، شریعت نہیں ہوگی، اگر ہم شریعت کے دائرے میں زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ ہم پابند شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں بھیج دیا، ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ جاؤ جس طرح زندگی چاہے گزارو، من چاہے زندگی گزارو، جو جی میں آیا وہ کرو،
جو جی چاہا اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جو مختصر سی زندگی ہے۔ اگر ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ یہ زندگی مختصر سی ہے، اگر ہم اس 60-70 والی زندگی کو، اگرچہ کہ اکثر لوگ وہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتے، اگر ہم اس زندگی کو مختصر سی زندگی سمجھنے لگے اور آخرت کی زندگی کو لامحدود زندگی سمجھنے لگے اور کامیابی حقیقی زندگی آخرت کی زندگی کو ہم سمجھنے لگے، تو پھر ہماری زندگیوں سے بدعمالیاں ختم ہوتی چلی جائے گی اور ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرتے چلے جائیں گے، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔